اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ۔ نبی کریم لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ نے اسے ہاتھ اور زبان دیا ہے تو المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ، اگر مسلمان ہو تو اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھو۔ یعنی مسلمان وہی ہے جس کا ہاتھ اور جس کی زبان دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے اور سالم ہو۔ یوں تو پورے سماج میں اگر ہم دیکھیں تو ہر باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، ہر بزرگ اپنے چھوٹے کو بہت مانتا ہے، اور کیوں نہ باپ اپنے بچے کو مانے اور اپنے بچے کو محبت کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بچے کو محبت نہیں کرے گا تو اس بچے کے اندر اپنے چھوٹوں سے محبت کرنے کا جذبہ قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر گھر کا دستور اور اصول یہ ہے کہ ہر گھر کے چشم و چراغ سے محبت کی جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، برابر سے محبت کا درس ہمارے یہاں دیا گیا ہے کہ بیٹا ہو تب بھی ویسے ہی محبت کرو، بیٹی ہو تب بھی ویسے ہی محبت کرو۔ بلکہ روایتوں میں ہمارے یہاں بچوں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹی ہے اور بیٹا بھی ہے اور باہر سے اگر آپ آ رہے ہیں کچھ لے کے سامان، تو سب سے پہلے کسے دیں؟ بیٹی کو آواز دیں، بیٹی کو بلائیں، بیٹی کو صدا دیں، اور وہ سامان جو آپ لائے ہیں بیٹی کے حوالے کریں۔ شاید اس کا فلسفہ مجھے بہت زیادہ نہیں معلوم، جو اس ناقص عقل میں آئی ہے، جو مجھے اندازہ ہوا اس روایت سے اور اس بات سے، یہ ہے کہ بیٹا گھر سے باہر جا سکتا ہے سامان لینے، ہر وقت باہر جا سکتا ہے، لیکن بیٹی ہر وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ لہٰذا جب آپ باہر سے آئیں تو سب سے پہلے کسے بلائیں؟ اپنی بیٹی کو بلائیں۔ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا جذبہ بیدار ہوگا اور اس کے اندر ایک عطوفت پائی جائے گی۔ وہ آپ سے سیکھے گی کہ کس طرح سے اپنے بڑوں کا اور اپنے چھوٹوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن بعض افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے والدین اور بہت سے ایسے باپ یا ماں ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، بہرحال ہر حال میں ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے ماں کے بڑے ہونے کے بعد یہ احساس نہ کر سکیں کہ وہ میری ماں ہے، لیکن ماں کتنی بھی بڑی ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، وہ تمام بچوں کو اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ کا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے باپ ایسے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات میں جاتے ہیں، رات میں آتے ہیں تو بچہ سو جاتا ہے، اور صبح آفس کے لیے جاتے ہیں تو بچہ سوتا ہوا رہتا ہے۔ بعض گھروں کے ہم ماحول ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ شاید ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 2 دن اپنے والد کو دیکھتے ہیں، اپنے فادر کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے بعض باپ ایسے ہیں کہ جو باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے ہنستے ہیں، بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ڈرتے ہیں، بچے ان سے خوف کا احساس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا اخلاق گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر کا ماحول خوشحال ہونا چاہیے۔ بچوں کے اندر اتنی جرأت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات کہہ سکیں، ان کے پاس بیٹھ سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں۔ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو اپنا دوست سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ جو ابھی بچپنے سے جوانی کی طرف جائے گا، جوانی کے بعد ایک بچے کا باپ بنے گا،
ایک بیٹی کا باپ بنے گا تو اس کے اندر بھی وہی صفات، وہی اخلاق اور وہی احترام اور وہی عزت پیدا ہو جائے گی جو ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے، بچوں کے اندر یہ سسٹم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے سماج میں جب تک گھر کے اندر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا ہم باہر کا سماج اچھا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ یہ ہمارے چمنے اور گلدستے سماج اور معاشرے کے جو یہ گلدستہ ہے، جو بچے ہیں، یہ جو پھول ہیں سماج اور معاشرے کے، اگر ان کے لیے ہم نہیں سسٹم بنا سکے تو واقعاً ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بچوں کا احترام کیسا تھا، ان کی نگاہ میں بچوں کا احترام کس انداز میں تھا، آیا وہ اپنے بچوں سے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں سے ان کا ملنا جلنا کیسا تھا۔ ہماری طرح مولانا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیں، نہیں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم پیغمبر میں بھی پیغمبروں کے سردار، اللہ کا محبوب، قرآن میں اتنی آیتیں جن کے لیے آئیں، پوری امت کے لیے نمونہ عمل، ایسا پیغمبر بچوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب گھر کے اندر رہتے تھے تو حسن و حسین علیہ السلام نبی کریم سے کھیلتے تھے۔ غور کریں آپ، کھیلتے تھے، کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں بچوں کو پہلے سلام کروں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پہلے سلام کروں۔ آپ دیکھیں کتنی محبت کرتے تھے بچوں سے، کتنا پیار کرتے تھے بچوں سے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے، دیکھیں بعض روایت بیٹھی ہے نبی کریم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لاسٹ پروفٹ ایک اصحاب کا مجمع ہے، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، بوسہ لیتا ہے، تو دوسرا شخص جو نبی کا صحابی وہ کہتا ہے یا نبی اللہ میرے کئی بیٹے ہیں لیکن میں نے ابھی تک کسی ایک بیٹے کو بھی بوسہ نہیں لیا ہے۔ پیغمبر دیکھ کے کہتے ہیں کہ بس ایک جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، یاد رکھنا، یہ جملہ کہا نبی کریم نے کہ یاد رکھنا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اور دیکھیں آپ، نبی کریم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم آپ دیکھیں اتنا بڑا نبی ہے نا، واقعہ آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ سارے بچوں کے لیے سواریاں موجود ہیں، عید کا دن ہے، سب سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، اتنے میں حسن و حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، علیہم السلام چھوٹے تھے تو انہوں نے بھی ضد کر دیا، یا نبی اللہ انہوں نے بھی کہہ دیا یا نبی اللہ سواری سب بچوں کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی سواری ہونا چاہیے، ہم بھی سواری پہ جائیں گے۔ نبی کریم ناقہ بن گئے، روایت میں ہے کہ نبی کریم خود ناقہ بن گئے، حسن و حسین کو اپنے پیٹھ پہ سوار کر لیا، اور ایک زلف یعنی بال ایک طرف کے بال کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک طرف کے بال کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد کہا کہ بچوں چلو ہم چلتے ہیں۔ اب جو چلے تو لوگ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے تھے، نبی کریم نے ایک جملہ یہاں پہ کہا کہ تم لوگ صرف سواری دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اچھی سواری تو ہے لیکن سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ تو نبی کریم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ ایک ماں جتنا اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خداوند عالم اور اس کی حجت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو خدا کا نبی بہت زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور بچوں کو بہت سارے درس بھی دیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر آپ واقعاً اپنے لاسٹ پروفٹ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اپنے نبی کریم کو مانتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، پہلا مرحلہ۔
کہ ہاتھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس ہاتھ سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، کیونکہ اس لیے کہ انسان کے گناہ دو ہی چیزوں سے ہوتے ہیں، یا اس ہاتھ سے کرتا ہے معمولاً زیادہ گناہ، یا اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے غیبت کرتا ہے، اس زبان سے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسی طرح کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس زبان سے فساد کرواتا ہے، اسی زبان سے کرواتا ہے۔ تو انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، تو ہزاروں گناہوں سے خداوند عالم اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم عہد کرتے ہیں آج کے دن، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے نبی سے عہد کریں کہ پروردگار عالم تیرے نبی کے صدقے میں تو ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم جو تو نے یہ ہاتھ دیے ہیں، اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح جس طرح تو نے ہمیں زبان دیا ہے، اس زبان سے بھی ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔